اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ تو کافی ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یا تو بات چیت سے یا پھر ڈنڈے سے. بات چیت سے تو آپ تیار نہیں ہیں، نہ حکومت مذاکرات کے موڈ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈا چلے گا اور پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے مقابلہ کریں گے؟ ایک مقابلہ کرنے کی کوشش تو آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ. Let's start with each of the issues independently. پارٹی کو بین کر دیں گے. پاکستان کی تاریخ میں جتنی پارٹیاں بین ہوئی کوئی ختم نہیں ہوئی. کوئی ایک پارٹی بھی بتا دیجئے. پیپلز پارٹی نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا، وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. ضیاء الحق صاحب نے پی 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 کو بین کیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی. پارٹیوں کا بین کرنے سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو سوچ ہے، جس کی پاپولیرٹی ہے، وہ ختم نہیں کی جا سکتی. آپ اکبر بگٹی کی نو جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، عطاء اللہ مینگل کی ختم کرنے کی ہے، یہ محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو ختم کرنے کی بے تحاشا کوششیں ہیں. خود عوامی لیگ کو بھی 1971 میں کیا، لیکن وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ایک ریٹروگریسو اسٹیپ ہوتا ہے. اس کے پارٹیاں جو ہیں وہ نام سے نہیں چلتی، اپنی آئیڈیالوجی پہ چلتی ہیں، اپنی لیڈرشپ کی پاپولیرٹی پہ چلتی ہیں. So we are not worried about that aspect. دوسری چیز جو ہے، اچھا یہ مینڈیٹ جو چوری کیا جاتا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا کیا جائے، کہیں بھی کیا جائے، کسی ملک میں کیا جائے، اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کے نقصانات ہم بھگت چکے ہیں. جیسے کہ جب ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنا تو پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. تاریخ میں پاپولر گورنمنٹس کو اگر ڈکٹیٹوریل میجرز کے ذریعے، ان پاپولر جو میجرز کے ذریعے، ان ڈیموکریٹک میجرز کے ذریعے، غیر جمہوری، غیر اخلاقی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج ہمیشہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، نقصان دہ زیادہ ہوتے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو آپ آج الزام 2024 میں ان پہ لگا رہے ہیں، یہی الزام آپ پر 2018 میں لگتے تھے. تو میں خیال ہے ابھی فی الحال اس ڈیبیٹ سے نکل جاتے ہیں. کیا الزام آپ نے لگتے تھے؟ کہا میں نے بالکل کون صحیح سی ہے کہ پارٹی کسی، بین کی؟ ہم نے کس پارٹی کو بین کرنے کی ارے نہیں بات کی؟ سر، پارٹی بین کی بات نہیں کری، مینڈیٹ کی بات کری ہوں، مینڈیٹ چوری کی بات کری ہوں، غیر جمہوری انداز میں لانے کی بات کری ہوں، زبردستی لانے کی بات کر رہی ہوں، غیر جمہوری انداز میں کسی اور حکومت کو ختم کرنے کی، وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بات کری ہوں. لیکن سر معذرت، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ جو پارٹیز بین کرنے سے پارٹیز ختم نہیں ہو جاتی، لیکن صورتحال تھوڑی سی مختلف بھی ہوتی ہے، اس پہ بھی میں نہیں جاتی. سوال یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی جس نہج پر پہنچ گئے، ان کو باہر کے کسی دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کی پارٹی کے اندر چل رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں، علی اکثریت لوگ کہتے ہیں کمپرومائزڈ ہے، بڑی بڑی کالز دیتے ہیں، پنجاب سے کوئی نکلتا نہیں ہے، لیڈرشپ آپ کی ڈی چوک پہ پہنچتی نہیں ہے، کارکن وہاں پہ گولیاں کھاتے ہیں. تو سر کسی دشمن کی ضرورت ہے سر پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل، جو یہ کہتے ہیں درست کہتے ہوں گے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا؟ پی ٹی آئی کو پہلے انہی نے لوگوں کے بازو مڑوڑے، فائلیں نکالی، ویڈیو بنائی، ساؤنڈ آڈیو ٹیپس نکالی، اور پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو پارٹی چھڑوا دی. بڑے بڑے نام یا ہاتھ مڑوڑے گئے، یا بلیک میل ہوئے، یا انڈیوسمنٹ ہوئی. سر یہ تو پتہ ہے، مجھے یہ بتائیں لیڈرشپ ڈی چوک پہ کیوں نہیں پہنچی سر؟ یہ بتا دیں. نہیں ابھی آپ دیکھیے، جب آپ سوال پوچھیں گے تو کارکنوں کو جواب تو کیوں میں گولیاں کھانے کے لیے چھوڑ دیا؟ اچھا، میں جواب آپ کے طریقے سے دوں گا یا اپنے طریقے سے دوں گا؟ میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب یہ ایک سازش چل رہی ہے منظم، جو چلا رہی ہے اس ملک میں، جو فاشزم کو پروموٹ کر رہی ہے، جو ہائیبرڈ رجیم کو پروموٹ کر رہی ہے. پہلے انہی نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی اس طرح کوشش کی -1، اور اس پہ عمران خان نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ.
پھر انہیں کہا کہ ہم ان کا الیکشن میں ان کا نام و نشان ہٹا دیتے ہیں، ان کا سمبل بھی لے لیتے ہیں، ان کا نام بھی لے لیتے ہیں، ان کے لیڈر کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، اور یہی پارٹی جو باقی رہ گئی تھی، جس کی تنظیم بھی خطرے میں تھی، جس کے دفتر بھی نہیں کھلے ہوئے تھے، جس کو الیکشن کی کیمپین بھی نہیں چلانے دی، وہ پاکستان میں 2/3 اکثریت لے کے آگے آ گئی۔ اب اس کے بعد انہی نے دوبارہ ایک نیا بیانیہ شروع کیا ہے جو بشرا بی بی کا ہے۔ This is all lawyers by the government، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلتے، ذرا حساب تو لگائیے، پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو پنجاب سے، اس کے نام نہیں میں نے صرف پنجاب کا نام ہی نہیں لیا سر، میں نے پنجاب کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ پنجاب سے، میں نے پنجاب کا نام نہیں لیا، آپ نے ابھی کہا نہیں میں نے پنجاب نہیں کہا، آپ کی تو اکثریت لیڈرشپ نہیں تھی سر، ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپس ڈال کے اس کے بعد غائب تھے، کتنے لوگ گولیاں کھا رہے تھے۔ میں ڈی چوک پہ تھا، عمر ایوب ڈی چوک پہ تھے، علی امین گنڈا پور تھے، علی اصغر خان تھے، آپ نام لیتی جائیے میں بتاتا ہوں، اون عباس بپی تھے، آپ پوچھے اسد کیسٹ تھے، علی محمد خان تھے، میں آپ کو نام اور ویڈیو دکھاتا جاتا ہوں، شہریار آفریدی تھے، شیر افضل مروت تھے۔ اچھا تو اچھا میں یہ سوال آپ سے کرنا نہیں چاہتی سر، لیکن اس کا مطلب یہ کہ سب تھے، سب گاڑیوں میں تھے، سب وہاں سے نکل گئے اور گولیاں کھانے کے لیے صرف کارکن رہ گئے۔ اچھا جی، آپ کے خیال سے یہ ہوتا ہے؟ میرے خیال سے آپ کو ریشیو دیکھیے، پہلی چیز، اور حالات دیکھیے سارے، ہمیں تانے دینے سے کچھ نہیں، ہم یہ پھر لیڈر کی ہماری کال کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں نے کہا ہے کہ ہمیں پھر نکلنا چاہیے اسلام آباد کے لیے، جب ہم اپنے لوگوں کی لاشیں، جی اگلے جمعے کو انشاءاللہ، میں نے اپنی پارٹی سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے گھر نہیں بیٹھنا، ہم نے پھر نکلنا۔ ایک اور احتجاج، تو کیا اب آپ لوگ جنگ کرنے آئیں گے یا آپ لوگ اسلحے سے لیس؟ اب کے جو کرنے آئیں گے ہم پرامن احتجاج کرنے آئیں گے، ہم پہلے بھی پرامن تھے، سر وہ تو ابھی کیا تھا آپ نے، ہاں ابھی بھی ہم پرامن ہی تھے، ابھی بھی آپ لوگ پرامن ہی آئے تھے نا۔ جی میں آپ کو اس کا تو ثبوت ہے، ہم پشاور سے نکلے، ہم اسلام آباد تک پہنچے، اگر رکاوٹیں نہیں ہوتی تو ہم نے تو کوئی کسی گولی نہیں چلائی، ہم نے تو کوئی اندھیرا نہیں کیا، اندھیرا تو کر کے گولیاں ہم پہ چلائی۔ مجھے پتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی نا، میں کہہ رہی ہوں آپ پرامن تھے، لیکن اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا نا، برداشت نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ ارے بھائی اور مر جائیں گے تو دوبارہ پرامن کیسے آئیں گے؟ ہم پرامن رہیں گے، جو تشدد کر رہے وہ کرے، ہم بھی دیکھتے ہیں ان کا ظلم کہاں تک جائے گا، یہ کتنا لہو ان کے ہاتھوں پہ آئے گا جب ان کو شرم آئے گی اور جب قوم جاگے۔ پھر آپ 6 کارکنوں کی پھر آپ شہید کروا دیں گے کارکن، اور پھر لیڈرشپ بعد میں جا کے ایک دوسرے کو الزامات، کارکن مرے یا لیڈر مرے۔ اچھا اگر آپ کو سکون مل جائے گا تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کوئی ایک فردوس نہ کوئی مر جائے گا تو اللہ نہ کرے سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، نہ اللہ نہ کرے، لیڈر مر جائے، لیڈر نہیں مرتے، کارکن مرتے۔ نہیں سر میں ایسا نہیں کہہ رہی، اللہ نہ کرے کسی ایک، نہ سر غلط نہیں سر، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا مطلب یہ نہیں ہے، خدا نہ کرے چاہے لیڈر ہو چاہے کارکن ہو، وہ ایک انسانی جان ہے اور انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ مشال یوسف زئی جن کو آج ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، یہ کل انہوں نے بات کی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو دھوکے سے کہا گیا کہ ہم آپ کو آگے لے جا کے دوبارہ کارکنوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور واپس لے گئے۔ اگر دیکھیں میرے نزدیک پہلی چیز، ہماری پارٹی کے اندر ایک پارٹی سٹرکچر ہے ایک، اور جو بھی ہے وہ فارمل اسپوکس پرسن ہے، اور بشرا بی بی کی ہے تو اس کو ہٹایا، اس نے کو ہٹایا پھر بشرا بی بی نے ہوگا نا، ہم تو نہیں ہٹا سکتے، because we don't appoint Bushra Bibi as a spokesperson because Bushra Bibi is not an official office holder of PTI. نہیں ان کو ایڈوائزر ٹو سی ایم کے عہدے سے ہٹایا ہے سر، وہ ایڈوائزر تھی۔ اچھا ایڈوائزر نہیں، آپ نے کہا ان کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا لیٹس فار ون مومنٹ ایزیوم کہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی، میں آپ کو ایک منٹ آپ سنتے جائیے نا نادیہ، بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے بغیر علی امین گنڈا پور، عمر ایوب خان اس جگہ سے لے کے پشاور آ گئے، میرے خیال سے انہی نے درست کیا، اس کہ میں بھی عمران خان کی بیوی کو گولیوں کی بوچھار میں ٹیئر گیس کی شیلنگ کے درمیان چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، اور میں اور میری پارٹی کے بالکل صحیح، آپ کا موقف سامنے آ گیا، میری اور میری پارٹی کی لیڈرشپ believes in living to fight another day.
ہم وی ڈونٹ بلیو کہ مر جاؤ تو بالکل ہیرو ٹھیک، بن جاؤ، نہیں، ہم بار بار نکلیں گے، بار بار بالکل لڑیں ٹھیک ہے، گے، تھینک یو سر. جب تک جان باقی ہے ہم اپنے موقف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے.